والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 27 اگست 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 109 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے سوالات ریئل ٹائم یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ پہلے ایک کرنٹ ایشو جو آج کل پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کی بھی زینت بنا ہوا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر تو کافی دل دہلا دینے والی انفارمیشن سامنے آ رہی ہیں، اور وہ ہمارے صوبہ سندھ کے اندر رانی پور ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک پیر صاحب ہیں اسد شاہ کے نام سے، ان کے گھر میں جو ظالمانہ قتل ہوا ایک کام کرنے والی بچی کا، فاطمہ جس کا نام تھا، بمشکل اس کی 10 سال عمر تھی۔ گھر والوں نے پیر صاحب کی خدمت کے لیے چھوڑا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ جہالت عام ہے، اس طرح بچیاں لوگوں کے گھروں میں چھوڑنا خدمت کرنے کے لیے نہ تو یہ شرعی اعتبار سے حلال ہے اور نہ پاکستان کے قانون کے مطابق یہ حلال ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ نہ دنیا کے ساتھ مخلص ہیں، نہ دین کے ساتھ، نہ اپنی آخرت کے ساتھ۔ صدیوں سے استحصال ہو رہا ہے غریب عوام کا، ان کی غربت اور جہالت دونوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور یہ جو پیر طبقہ ہے بالخصوص، ان کے علاوہ بھی وڈیرے، بڑے بڑے جاگیردار، پیسے والے لوگ صدیوں سے غریب لوگوں کا استحصال کرتے آئے ہیں۔ اسی کی ایک نمائندہ مثال یہ رانی پور والا واقعہ ہے۔ میڈیا کے ذریعے آپ کو کافی زیادہ تفصیلات اس کی معلوم چل گئی ہوں گی۔ میں ظاہر ہے کہ اس لیول پہ اتر کے تو وہ ساری گفتگو نہیں کر سکتا، وہ آپ کو آلریڈی معلوم ہے۔ میں تو اس کے ان پہلوؤں کے اوپر گفتگو کروں گا جو ہمارے اس پلیٹ فارم کا تقاضا ہے کہ ہم حق کے لیے آواز بلند کریں۔ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ سندھ میں پچھلی 3-4 دہائیوں سے اس سیاسی جماعت کی حکومت ہے کہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا چیمپئن کہتی ہے اور اپنے زوم میں وہ کارل مارکس کے نظریات کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہاں پر اسی طریقے سے فیوڈلزم جاری ہے پیر فقیری کی فارم کے اندر، اور یہ سارے پیر فقیر تمام جماعتوں کے اندر اعلیٰ پوسٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حکومتیں جب بنتی ہیں، خواہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، مسلم لیگ کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، آپ کو وہی چہرے نظر آئیں گے، ان کے اپنے معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ ہاں، صرف ٹی وی میں تقریر کرنے کے لیے، جلسوں میں بنیادی انسانی حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے آپ کو یہ سرگرم نظر آئیں گے، لیکن پریکٹیکلی ان کی اپنی زندگیاں ان تمام چیزوں سے آ رہی ہیں، بلکہ یہ اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں کہ یہ غریب لوگوں کا اور جاہل لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ خود دیکھیں کہ ان کی اولادیں کتنی پڑھ لکھ گئی ہیں، دوسرے ملکوں سے پڑھ کے آئی ہوئی ہیں، لیکن اپنے علاقوں میں نہ بلوچستان کے اندر اور نہ سندھ کے اندر یہ لوگ سکولز اور کالجز یا یونیورسٹیز کو پروموٹ کرتے ہوں، بالکل آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا۔ یہ چاہتے ہیں کہ عوام جاہل رہے اور اس طریقے سے ہم انہیں اپنا غلام بنا کر رکھیں، کیونکہ جب جہالت دور ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کی جو چودراہٹ ہے وہ سٹیک پہ لگ جاتی ہے، جن لوگوں نے لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھایا ہوتا ہے۔ یہ اتنے بڑے 2 ہتھیار ہیں ان کے پاس، ایک جہالت اور دوسرا غربت، کہ جس کے ذریعے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ورنہ کس کا دل کرتا ہے کہ چھوٹے سے بچے، ہم خود بچوں والے ہیں، دوسروں کے گھروں میں خدمت کے لیے چھوڑ دیں، اور اس کے بعد کہ جب اس طرح کی چیزیں بھی باہر نکلتی ہیں، لوگ کہتے ہیں آج کل کے پیر فقیر جو ہیں وہ
راہ راست سے ہٹ گئے ہیں اس لیے واقعات آ رہے ہیں. ان سے پہلے بھی جتنے لوگ ہیں وہ اسی قسم کے تھے. پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا, ویڈیوز نہیں بنتی تھیں, خبریں باہر نہیں نکلتی تھیں, لوگ ڈرتے تھے بات کرتے ہوئے کیونکہ پورے خاندان غائب کروا دیے جاتے تھے. کس وجہ سے؟ کہ اگر کوئی حق کے لیے آواز بلند کرے. حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ انہی پیروں فقیروں کے جاگیرداروں کے بینیفیشری ہوتے تھے اور یہ ان کے بینیفیشری ہوتے تھے. اس وجہ سے کوئی آواز بلند نہیں کرتا تھا, پورا خاندان قتل ہو جاتا تھا. یہ آج بھی یہ جدید جو اس دور کے اندر آپ کو سچائی کے لیے آواز اٹھانا آسان ہو گیا میڈیا کی برکت سے, تو یہ بھی آپ گوروں کو دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. یہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کر دیا, ادروائز ہمارے بڑوں نے تو ہمیں جاہل ہی رکھا. اب اس طرح کی صورتحال کے اندر سب سے پہلے تو میں ایجوکیٹ کروں گا مسلم عوام کو کہ آپ کب تک اپنے مذہبی پیشواؤں کے ہاتھوں, جاگیرداروں کے ہاتھوں, پولیٹیشنز کے ہاتھوں اس طرح یرغمال بن کے رہیں گے. یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ چھوٹے بچے اور بچیاں ان سو کالڈ پیروں کے اور بزرگوں کے حوالے کرتے ہیں, اور اس حمام کے اندر سارے ہی ننگے ہیں. 2 ہفتے پہلے ہم ایک جج کو ڈسکس کر رہے تھے, اس کے گھر میں ایک ملازمہ تھی, اس کی کتنی پٹائی کی جاتی تھی. جس طرح یہ اسد شاہ جو پیر ہے, اس کے گھر میں بھی اس کی بیوی اس کی پٹائی بھی کرتی تھی. وہی سیم صورتحال, اس کے جسم میں بھی کیڑے پڑ گئے, ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی جب اس کی لاش کو غسل دے رہے تھے. لیکن وہ غریب طبقہ تھا, خاموش ہو گیا, اور انہیں دبا کر ان لوگوں نے یہ بیان دینے پر مجبور کیا کہ یہ بیماری کی وجہ سے مری ہے. اور وہاں کے ڈاکٹرز بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں, پولیس بھی ساتھ ملی ہوئی تھی. یہ تو جب سوشل میڈیا کے اوپر اس طریقے سے آواز بلند کی گئی لوگوں نے, تو پھر جو سینئر پولیس کے آفیسرز ہیں وہ میدان عمل میں اترے ہیں. انہوں نے ایک دلیری دکھائی ہے اور اس پورے معاملے کو لیا ہے. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ پوسٹ مارٹم بھی ہو چکا ہوا ہے اس بچی کا, اور وہ سب کچھ ثابت ہو گیا ہے. اس کا جسمانی استحصال بھی ہوا ہے اور جنسی استحصال بھی ہوا ہے. ایک چیز میڈیکل رپورٹ کے اندر آ چکی ہے. 10 سال کی بچی, اور دیکھیں اس کی زندگی کے آخری لمحات کیمرے میں بھی کیپچر ہیں جس میں وہ تڑپتے ہوئے جان دے رہی ہے. پہلے اس کی ورڈک آئی تھی کہ ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں, ہم تو اپنے ملازمین کو بھی اپنے ساتھ اپنے کمرے میں سلاتے ہیں کیونکہ گرمی ہوتی ہے, اور کیمرے ہم نے اسی لیے لگائے ہوئے ہیں کہ تاکہ یہ ملازمین چوری نہ کریں. اور بقول پیر کے کہ وہ ویڈیو ہم نے خود عام کی تھی یہ بتانے کے لیے کہ یہ اپنی نیچرل ڈیتھ مری ہے, یہ بیمار تھی. اور میڈیکل رپورٹ بھی جعلی بنوا لی انہوں نے. وہ تو جب اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے تو سارے معاملات کھل گئے کہ سب کے سب لوگ ملے ہوئے تھے, چاہے پولیس ہو, خواہ ڈاکٹرز ہوں, اور خواہ ان کے اپنے مریدین ہوں. حتیٰ کہ وہ جو کچے کے علاقے کے ڈاکو ہیں وہ اب ویڈیوز بنا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کے بارے میں جس نے بھی کوئی گفتگو کی ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. یعنی ڈاکو بھی ان کی سپورٹ میں نکل آئے. یہ ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے یہ بات. وہ صحافیوں کو, پولیس کو, میڈیا کے لوگوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں. تو یہ سارے ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں کیونکہ یہی وڈیرے اور پیر انہیں پالتے ہیں ڈاکوؤں کو, اور ان کے ذریعے عوام کے اوپر اپنی دھاک بٹھا کے رکھتے ہیں اور وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں. بہرحال اس وقت میڈیا کے اندر جتنی اس کی آواز بلند ہوئی ہے اور جس طریقے سے ٹیک اپ کیا ہے ہماری پولیس نے اور باقی اداروں نے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ منطقی انجام تک معاملہ پہنچے گا. اور وہ تو جیل کے اندر ہے, اس کی بیوی غائب ہے, پری اریسٹ بیل لی ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ بیل تو خارج ہو جائے گی, وہ زیادہ عرصہ نہیں بیل رہتی. جس طرح وہ جج کی وائف کی بھی فارغ ہو گئی تھی اور وہ بھی اندر ہے, جج کو بھی اس کو نوکری سے فارغ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ بھی اب اس طرح کا معاملہ انشاءاللہ مستقبل میں ہوگا. شواہد کی بنیاد کے اوپر لگ رہا ہے کہ یہ اب بچنے والا نہیں انشاءاللہ تعالی. تو میں عوام الناس سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ آپ لوگ بھی ان کے ہاتھوں یرغمال نہ بنیں. خدا کے لیے اپنے دین کی حفاظت کریں, اپنی آخرت کی حفاظت کریں, اپنی اولاد کی حفاظت کریں. یہ مذہبی پیشوا اور جو امیر لوگ ہیں ہمیشہ سے استحصال کرتے ہیں. ہم تو یہ آج باتیں کر رہے ہیں, آج سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی 774 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں.
اور آج چل رہی ہے 1445 ہجری. تو آلموسٹ 700 سال پہلے انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی. تفسیر ابن کثیر کے نام سے پوری دنیا میں اہل سنت کے ہاں ایک مین تفسیر مانی جاتی ہے، اگرچہ اس میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں لیکن